ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسے ایام جو ہیں بڑے ضروری ہوتے ہیں آپ تک ان کی انفارمیشن پہنچانے کے لیے. ویسے تو ہم بہت سارے ورلڈ ڈیز کی بات کرتے رہتے ہیں, بٹ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ از ورلڈ سی ٹرٹل ڈے مانا جا رہا ہے. پاکستان میں اتنی ڈائیورسٹی ہے اور اس میں ہمارے پاس جو ٹرٹلز ہیں وہ سی ٹرٹل بھی ہیں, اس کے علاوہ گرین ٹرٹل بھی ہیں, دریائے کشوی بھی ہیں. لیکن اب یہ کیوں ضروری ہیں؟ سب سے پہلی تو چیز یہ ان کا سمندر کی بایو ڈائیورسٹی میں کیا کام ہے. ویسے تو یہ دن جو ہے معروف سائنسدان ڈاکٹر آرچی کیئر کے یوم پیدائش کی مناسبت سے منایا جاتا ہے, جنہیں سی ٹرٹل بایولوجی کا بانی کہا جاتا ہے. اب اس دن کا مقصد ہے سمندری کچھووں کی بقا اور تحفظ کے حوالے سے عالمی سطح پر آگاہی پیدا کرنا. جسٹ ایکسپیرینس ٹیلنگ ون آف دا ایکسپیرینسز ساریہ, سین جاپنیز اسٹوڈنٹس ہیئر کمنگ ان کراچی ہاکس بے, اور یہاں پہ کنزرویشن سینٹر ہے, مرین کنزرویشن سینٹر, وہاں پہ انہوں نے اسٹڈی کیا ان ٹرٹلس کو دیکھنے کے لیے. اور اب تو بہت زیادہ جو ہے نا یہاں پہ ہٹس بن گئے ہیں اینڈ آل. آئی ہیو سین ویڈیوز جہاں پہ جو سیزن ہوتا ہے کچھووں کا, جب وہ آتے ہیں یہاں پہ ایگ لیئنگ کرنے اور اس کے بعد وہ رات میں ایگ لے کرتے ہیں. اگر کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے رات میں, کوئی شور شرابہ, کوئی تیز لاؤڈ میوزک, تو وہ بیچاریاں ایگ لے کرتے ہوئے دے آر گوئنگ بیک اتنی تکلیف سے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے لیکن ہم رکھتے نہیں ہیں. رائٹ. اور میرے خیال میں ایک بیسک سی انفارمیشن ہمارے سب پہ ضرور ہونی کہ ٹرٹل اور سی ٹرٹل, خاص کر کے وہ لوگ جو کوسٹل ایریاز پہ رہتے ہیں, یعنی اس پٹی پر رہتے ہیں, کراچی کے آگے والی پٹی پر, ان کو کیا خیال کرنا چاہیے, کس طرح سے وہ اس کنزرویشن میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اس سسٹم کو خراب کرے. عدنان حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ماہر ہیں سمندری حیات کے لیے. عدنان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے ضروری یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ سمندری جو ٹرٹل ہے اس کا دن منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. وہ لوگ جو کہ کوسٹل ایریاز میں رہتے ہیں ان کی زندگی کتنا زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے ان ٹرٹلز کی کنزرویشن کے لیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کو آج ہمیں وقت دینے کا, اور اس امپورٹنٹ موقع پہ 16 جون کو پوری دنیا میں ورلڈ ٹرٹل ڈے, سی ٹرٹل ڈے منایا جاتا ہے, تاکہ جو سمندری کچھوے ہیں ان کی جو انوائرمنٹ میں خدمات ہیں ان کا اعتراف کیا جا سکے. ان کی جو ضرورت ہے سمندری نظام کے اندر, جو انوائرمنٹ ہے, جو لائف سائیکل ہے, اس میں ان کی خدمات کا اعتراف کو کرنے کے لیے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ورلڈ سی ٹرٹل ڈے منایا جاتا ہے. پاکستان میں مرین ٹرٹل کی 5 اسپیشیز اس وقت تک ریکارڈڈ ہیں, جن میں سب سے زیادہ جو نیسٹنگ اسپیشی ہے جو ساحلوں پہ آ کے پاکستان کے ساحلوں پہ ایگ لیئنگ کرتی ہے, افزائش نسل کرتی ہے, اس میں گرین ٹرٹل اور آلیو ریڈلی ٹرٹلز ہیں. اس کے علاوہ ہاک بل ٹرٹل ہیں, لیدر بیک ہے, اور لاگر ہیڈ ٹرٹل ہے. تو یہ 5 اسپیشیز پاکستان میں پائی جاتی ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو سمندری جو مچھیرے ہوتے ہیں, ماہی گیر ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی آگاہی پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ مرین ٹرٹل, سمندری کچھوے جو ہیں, وہ کس طرح سے ایکو سسٹم میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو اس لیے اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کا پہلا مرین وائلڈ لائف ڈویژن جو ہے وہ کریٹ کیا ہے, جو اس سال سے آپریٹو ہوا ہے. اور اس کا جو مین پورشن ہے وہ جو سمندری آبی حیات ہے ان کا, ان کے ماحول کا تحفظ, ان جانوروں کی جو نسل ہے ان کے تحفظ, اور خاص طور پہ مرین ٹرٹلز کا تحفظ شامل ہے. جو مرین ٹرٹلز کی ایجوکیشن اویئرنیس کے حوالے سے سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1972 سے کاوشیں کر رہا ہے. 1972 میں سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے پاکستان میں پہلا ڈپارٹمنٹ بنا جس نے سمندری کچھووں کو اور سمندری آبی حیات کو اپنے قوانین کے تحت تحفظ پرووائڈ کیا. اس کے بعد پاکستان میں مرین ٹرٹل کا جو نیسٹنگ پروگرام ہے, جو ان کا کنزرویشن پروگرام ہے, وہ دنیا میں سب سے پرانا پروگرام ہے, جو 1970
2006 میں سٹارٹ ہوا اوکے، اور الحمدللہ ابھی تک کامیابی ابھی کے تک ساتھ جاری و ساری ہے. اگر عدنان صاحب آپ مجھے اس میں بتا سکیں کہ خطرات جو ہیں وہ کیا کیا لاحق ہیں. ہم وہ سمندری پولوشن، پلاسٹک، اس پہ تو ہم کافی بات کر چکے ہیں، لیکن ایک تو آپ کے گوشت نیٹس ہو گئے، چلیں اس کو بھی ہم مچھیروں کی اویئرنیس کے لیے کہ آپ ان کے جیونائلز کو خطرہ نہ ہو تو آپ اس طرح کے نیٹس استعمال کریں کہ جو جیونائلز ان میں سے گزر جائیں. لیکن ایک تو دو بڑے عوامل، ایک تو جو ہماری کوسٹل لائن ہے، اب ظاہر سی بات ہے کوسٹل ٹورزم بھی وقت کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو اس کی کنزرویشن کے ساتھ کیسے لے کے چلیں. ان جگہوں پہ ہٹس نہ بننے دیے جائیں جہاں پہ یہ ایگ لیئنگ کرنے آتے ہیں، کیونکہ آئی ہیو سین جس طریقے سے آپ لوگ کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جانوروں سے، باقی کتے بلیوں سے ان کے انڈوں کو چھپانے کے لیے نیٹنگ کرتے ہیں. آلسو دیٹس ون تھنگ. اور سب سے آخری چیز ہے دا اسمگلنگ. کراچی شہر میں آپ نکل جائیں، آپ کو مختلف ٹھیلوں پہ یہ ملنے لگیں گے، اور لوگ اپنی انفارمیشن کیونکہ نہیں ہوتی تو وہ لے جاتے ہیں نا. دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین سی ٹرٹل اینڈ اے فریش واٹر ٹرٹل. وہ سی ٹرٹل بیچ رہے ہوتے ہیں، لے تو جاتے ہیں، پھر وہ سروائیو نہیں کر پاتا. تو اس کے خلاف آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ بتایا ہے. اور یہ اس طرح کی شکایات عمومی طور پہ آتی ہیں کہ ٹھیلوں پہ یا بنس روڈ کے علاقوں میں یا ایون لالو کھیت کی مارکیٹ میں سمندری کچھووں کے بچے بک رہے ہیں. تو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا جو لا انفورسمنٹ کا عملہ ہے ان کو تعینات کرتا ہے. ہم بڑی اسٹرکٹ واچ رکھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وسائل بہرحال اپنی جگہ پہ کچھ شارٹیج ہے، اور سمندر جو ہے وہ ساحلی پٹی کافی بڑی ہے، اور جو کچھوے سمندر پہ ایگلنگ کرتے ہیں وہ مختلف مقامات پہ کرتے ہیں. تو جتنی میکسیمم پروٹیکشن پرووائڈ کی جا سکتی ہے وہ کی جاتی ہے. اور کبھی کبھی اس طرح کے انسیڈنٹ واقعی ہو جاتے ہیں جس کا فوری طور پہ تدارک کیا جاتا ہے. ان بچوں کو وہ کسٹڈی میں لے کے اور پھر ان کو ریہیبلیٹیٹ کر کے سمندر میں واپس ریلیز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں 8 اسپیشیز جو ہیں وہ فریش واٹر ٹرٹل جی کی بھی ملتی ہیں. اور جو نارملی جو ایکویرمز پہ بچے بک رہے ہوتے ہیں یا ٹرٹل، وہ ریڈ ایئر ٹرٹل ہوتے ہیں جو تھائی لینڈ کی اسپیشی ہے، جو وہاں سے امپورٹ ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگ ایکویریم میں رکھتے ہیں. حالانکہ وہ بھی ٹرٹلز جو ہیں وہ اب نئے قوانین کے تحت ان کی خرید و فروخت پہ بھی پابندی ہے، لیکن چونکہ ان کی امپورٹ جو ہے وہ فیڈرل ایشو ہے تو وہ اس کے اوپر فیڈرل قوانین لاگو ہوتے ہیں. سب سے بڑا جو اس وقت سمندری کچھووں کو اس وقت ان کی جو نیسٹنگ، جو ان کی جنریشن بڑھنے کا یا نسل بڑھنے کے اندر سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ اس وقت ہاکس بے اور سینڈ اسپٹ کے جو ساحل ہیں وہاں پہ بے تحاشا کنسٹرکشن، جس کی وجہ سے پہلے بڑے کنٹرول کنسٹرکشن ہوا کرتی تھی، بہت چھوٹے ہٹس بنتے تھے، اپروکس 100 فٹ کے 100 اسکوائر فٹ کے ہوتے تھے، اور اس میں بھی ان کا جو ایکسس وے ہوتا تھا وہ کچا ہوتا تھا. رائٹ. اب لوگوں نے جو ہے وہ 2-2 ہزار گز کے اوپر ان کو جی جگہ مل گئی ہے، ریزورٹس بنا زمینیں لیے. الاٹ ہو گئی ہیں. وہاں پہ ان کی جو کنسٹرکشن کی وجہ سے جو ان کا نیسٹنگ ہیبیٹیٹ ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے، وہ ڈسٹرائے ہو گیا ہے. اچھا عدنان صاحب، یہ جو اب اس جو وقت سب معاملہ سے ہے بڑا یہ خطرہ آپ لوگوں کی جورسڈکشن سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن آبویسلی ادارے کمیونیکیشن سے اور بات چیت سے اپنے کام کو بہتر بناتے ہیں. کیا اس مسئلے کو، یہ جو آپ نے بتایا کہ ہاکس بے ہو گیا، سینڈ اسپٹ ہو گیا، یہاں پر بڑے بڑے ریزورٹس بن رہے ہیں لوگوں کے لیے کیونکہ ایک بزنس ہے یہ آبویسلی، اب اس کے لیے کیا بات ہوتی ہے آپ کی خاص کر کے حکومتی عہدیداران سے بھی، کیا کنسٹرکشن اتھارٹیز سے بھی آپ کی بات ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ جو آپ آزادی دے رہے ہیں یہ ان کچھووں کی کنزرویشن کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہے، اور ان کا کیا جواب ہے اس پر؟ جی اس کے اوپر ہم نے معاملہ ابھی ٹیک اپ کیا ہے. پہلے بھی ہماری کے ایم سی کے ساتھ بات ہوئی ہے. پہلے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوا کرتی تھی، ان کا لوکل لینڈ ڈپارٹمنٹ تھا. اب جو ہے وہ معاملہ ٹیک اپ کیا گیا ہے. اس پہ چیئرمین صاحب وزٹ کر چکے ہیں مرین ٹرٹل لیبارٹری کا ہاکس بے پہ جو ٹرٹل نیسٹنگ سائٹ ہے. وہاں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی وزٹ کیا ہے، اور ان کی اور محترمہ بختاور بھٹو زرداری صاحبہ کی بڑی سخت انسٹرکشن ہیں. ان کا بہت اپنا پرسنل بڑا انٹرسٹ رہا ہے کہ مرین ٹرٹلز کی کنزرویشن کے حوالے سے. تو یہ معاملہ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے کے ایم سی کے ساتھ کہ یہ جو آپ نے اتنے بڑے بڑے ہٹ لوگوں کو الاٹ کر دیے ہیں، یا کم سے کم ہٹ کے علاوہ جو ایکسس وے ہیں، جو آگے کا علاقہ ہے جو ان کا نیسٹنگ گراؤنڈ ہے،
اس کا جو ایریا ہے وہ کلیئر کرایا جائے. اس پہ باقی چل رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد ہم اس میں کوئی اچھے نتائج بھی حاصل کریں گے اور وہ انشاءاللہ مرین ٹرٹلز کی کنزرویشن پہ اہم سنگ میل بھی ثابت ہوگا انشاءاللہ. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کوششیں کا کوئی حل ہمیں نظر آئے, رنگ لے کر آئے کوششیں, اور ہم ہمارے ہاں جو قسمیں پائی جاتی ہیں ان کنزرو کر سکیں. بہت شکریہ عدنان صاحب آپ کے وقت کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.